السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اکا فزکس جولی۔ آج ہمارا 9th کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس۔ اس سے پچھلا ہم لوگوں نے فزیکل کوانٹیٹیز کا ٹاپک پڑھا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فزیکل کوانٹیٹیز بیسیکلی ایسی کوانٹیٹیز ہوتی ہیں جن کو میئر کیا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ ہم صرف کاؤنٹنگ نہیں کرتے چیزوں کو، بلکہ ہم لوگوں نے ان کو بتانا ہوتا ہے، ٹوٹلی طور پہ ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے کوانٹیٹیز کو، کہ آیا کہ کوانٹیٹیز جو ہے وہ ہم کس یونٹ میں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یونٹس بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بیسیکلی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس ہے۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہوں گی تاکہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے وہ فور ایور یاد رہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کیا ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ فرض کریں کہ کوئی گاؤں تھا، ٹھیک ہے، اس گاؤں میں ایک درخت گرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایک درخت گرا ہوا تھا اور کسی بندے نے آ کے بتانا تھا کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ درخت گرا ہوا ہے۔ اب جس کو اس نے آ کے بتایا، جس بزرگ کو، انہوں نے پوچھا کہ اچھا وہ درخت گرا ہوا ہے، وہ کتنا بڑا ہے درخت، ٹھیک ہے۔ اب اس کو وہ بتانا تھا کہ وہ درخت کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نہیں بیان کر سکا کہ وہ درخت کتنا بڑا ہے، کیونکہ اس کو یونٹس کا تو پتہ نہیں تھا، نہ گز کا پتہ تھا، نہ فٹ کا، نہ سینٹی میٹر، میٹر، کسی چیز کا نہیں پتہ تھا، یونٹس تو تھے ہی نہیں تب، ٹھیک ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پاس اس کے مائنڈ میں آئیڈیا آیا اور اس نے کیا کیا، وہ واپس گیا اور اس نے اپنے قدموں سے قدم ناپنا شروع کر دیا، اس درخت کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں رکھ کے اپنے قدم ناپنے شروع کر دیے اور آ کے بتا دیا کہ جی میرے جو ہیں وہ 50 قدم جب ختم ہوئے تو وہ درخت کی لمبائی ختم ہو گئی، یعنی اس کی لینتھ اتنی تھی، اس نے آ کے بتایا۔ اور اب وہ بزرگ کہتے اچھا تو یہ بات کیا ہوئی، اب میرا پاؤں جو ہے وہ تو آپ سے چھوٹا ہے، اس آدمی کا پاؤں بڑا تھا جو قدم ناپ کے آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرا پاؤں تو چھوٹا ہے، اب میں نے آگے کسی کو جا کے بتانا ہوگا تو میں کیا کہوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے وہ درخت بیچنا ہے تو میں نے آگے جا کے جب میں بتاؤں گا تو میں ان کو کیا کہوں گا، مجھے بھی وہاں پہ جا کے اب قدم ناپنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جا کے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو ماپتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں بولتے ہیں گٹھے ماپنا، ٹھیک ہے۔ گٹھوں سے وہ کیا کرتا ہے، اس کو جا کے ناپ کے لاتا ہے، تو آ کے وہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی غلط طریقہ ہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے چھوٹا ہے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ہم دونوں کے ہاتھوں کا تو سائز ہی سیم نہیں ہے، تو یہ بھی ایک ویلڈ طریقہ نہیں ہے کسی چیز کو میئر کرنے کا۔ ایک پراپر کوئی چیز ہونی چاہیے جس پہ سارے سیٹسفائی ہوں۔ اسی طرح صرف ایک گاؤں کا مسئلہ نہیں تھا، بہت سے گاؤں میں یہ سیم مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو سارے گاؤں کے جو بزرگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے، ایک ایک بندے کو بلا لیا گیا ہر گاؤں سے، فرض کرے 20 گاؤں میں یہ مسئلہ تھا، 20 گاؤں میں سے ہر گاؤں کا ایک ایک جو سب سے دانا بندہ تھا، سب سے جو کیا کہہ لو کہ جس کی بات مانی جاتی تھی، آنریبل بندہ تھا، اس کو بلا لیا گیا۔ اب جب وہ سارے بندے بیٹھ گئے، 20 گاؤں کے 20 بندے آ گئے، یعنی ہر گاؤں میں سے ایک ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا، تب ایک کانفرنس کی گئی، گول میز کانفرنس، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے کسی ایک سب سے جو بزرگ آدمی تھا، سب سے دانا آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ایک سٹک ہے، ٹھیک ہے، یہ میری جو سٹک ہے، آپ لوگ کیا کرو، اس سٹک کو سٹینڈرڈ چوز کر لو، اس کو سٹینڈرڈ مان لو کہ ہر کسی جگہ پہ یہ والی لینتھ کو ایک نام دے دو، فرض کرو کوئی بھی نام دے دو، جیسے میرے چینل کا نام ہے اکا فزکس جولی، تو آپ اس ایک سٹک کو ایک اکا کا نام دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سٹک جو ہے اس کو ایک اکا کا نام دے دیں کہ ہر جگہ پہ اس کو اس کے نام سے جانا جائے گا۔ تب اس لینتھ کو، اس سٹک کی لینتھ کو میٹر کہا گیا تھا، 1 میٹر نام دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی اس سٹک کو 1 میٹر کہہ دیا گیا، اب کسی بھی گاؤں میں لینتھ میئر کرنی ہوگی تو اسی سٹک سے میئر کی جائے گی، ہر کوئی اپنے گاؤں کے لیے یہاں سے اس لینتھ کی لکڑیاں کاٹ کے لے جائے، اور ہر کوئی جا کے اپنے گاؤں میں اتنی لکڑیاں کاٹ کے سب میں ڈیوائیڈ کر دے کہ جس نے بھی کوئی لینتھ میئر کرنی ہے وہ یہ سٹک رکھ کے کہے کہ اتنے میٹر کپڑا بیچا، اتنے میٹر میں نے زمین بیچی، اتنے میٹر میں نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ دینی ہے، لینتھ اس سے میئر کرنی شروع کر دو۔ اسی طرح میسز کے لیے بھی یونٹس بنائے گئے، اسی طرح جو ہے وہ لینتھ کے لیے بھی یونٹ بنائے گئے اور ٹائم کے لیے بھی یونٹ بنائے گئے، ٹھیک ہے۔ تو سب لوگ اس کانفرنس سے متفق ہو گئے اور کچھ یونٹس لے کے وہاں سے اپنے گاؤں میں آ گئے، اور وہاں پہ آ کے جیسے میں نے آپ کو سٹک کی مثال دی، انہوں نے آ کے اتنی لینتھ کی لکڑیاں کاٹ کے پورے گاؤں میں تقسیم کر دیں، اور اب یہ جو جھگڑا تھا کہ جو ہے تمہارے قدم چھوٹے ہیں میرے بڑے ہیں کیسے میئر کریں، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ باقی یونٹس بھی متعارف کروائے گئے۔
اب 7 بیسک یونٹ تھے جو اس کانفرنس میں جو تھے وہ کیے گئے تھے. وہ کون کون سے تھے 7 یونٹس؟ وہ آپ کو آگے بیسک یونٹس میں مل جائیں گے. بیس یونٹس میں جیسے ہم نے بیس کوانٹیٹیز پڑھی تھی نا 7، اسی طرح انہی 7 کوانٹیٹیز کے جو یونٹس تھے ان کو بیس یونٹس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہی یونٹس سے مل کے باقی دنیا جہان کے جتنے بھی یونٹس ہیں وہ سارے کے سارے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ ٹاپک کو پڑھتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹوری امیج بن گیا ہوگا. اب آپ کو ٹاپک جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جی تو ہم ٹاپک کو پڑھتے ہیں. انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس، ان کو SI یونٹس بھی کہا جاتا ہے. میجرنگ از ناٹ سمپلی کاؤنٹنگ. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میجر کرنا صرف کاؤنٹ کرنا ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل اف وی نیڈ ملک، اگر ہمیں دودھ خریدنا ہے یا چینی خریدنی ہے، وی مسٹ آلسو انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ کوانٹٹی آف ملک اور شوگر وی آر ٹیکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے، ہم کتنی شوگر یا کتنے دودھ کی بات کریں، ہمیں کتنا چاہیے یہ بھی بتانا ضروری ہے. صرف 5 بتانے سے بات نہیں بنے گی، 5 کلو بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ساتھ میں کلو بھی مینشن کرنا یعنی یونٹ مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. دیر از اے نیڈ آف سم اسٹینڈرڈ کوانٹیٹیز فار میجرنگ اور کمپیئرنگ ان نون کوانٹیٹیز. تو یہی بات کہ اسٹینڈرڈ چوز کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، کہ جیسے ایک چیز پہ متفق ہونا بہت زیادہ ضروری تھا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ قدموں کو ماپنا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا اچھا، یا آپ گٹھے ماپنا بھی کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا. اسی طرح اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں، جیسے آپ نے اکثر سبزی والا آپ کی جو ہے وہ آپ کی کالونی آپ کی گلی میں ضرور آتا ہوگا کوئی نہ کوئی، اس کے پاس آپ لوگوں نے ویٹ دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، لوہے کے ویٹ ہوتے ہیں جو، اگر میں یہ کہوں کہ اس نے اس ویٹ کو، لوہے کا جو ویٹ 1 کلو کا، آدھا کلو کا، یا اس نے جو بھی رکھا ہوا ہوتا ہے اپنی تکڑی میں ماپنے کے لیے، وہ اس نے اسٹینڈرڈ کے طور پہ رکھا ہوا ہے 1 کلو. ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ وہ اس 1 کلو کے ویٹ کو رکھتا ہے اور دوسری سائڈ پہ وہ سبزی ڈالتا ہے 1 کلو. ٹھیک ہے، اور وہ میئر کر کے دے دیتا ہے کہ یہ 1 کلو آپ کی سبزی ہو گئی ہے. دیکھو کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ویٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں 1 کلو کی اینٹ رکھ لیتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض ٹائم، انہوں نے 1 کلو کی اینٹ رکھ لیتے ہیں اور وہ 1 کلو کی اینٹ کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ کلو کی سبزیاں ڈال کے، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ لے لیں. اب دیکھیں یہ اینٹ والا کوئی سٹینڈرڈ تھوڑی ہے. رات کو جو بارش ہو جائے وہ اینٹ بھاری ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ جب سبزی اس کے ساتھ تولو گے تو آپ کی اینٹ تو بھاری ہوگی، کلو سے زیادہ ہوگی، تو سبزیاں آپ کی زیادہ چلی جائیں گی، آپ کو نقصان نہیں ہو جائے گا. تو یہ جو ہے یہ کوئی اچھا سٹینڈرڈ نہیں تھا. اب لوہے کی بات کریں تو لوہے کو بھی زنگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو زنگ کا بھی کچھ ویٹ ہوگا. اب اس زنگ آنے کی وجہ سے لوہے کے اوپر آپ کو پھر بھی آپ کی ہو سکتا ہے جو آپ جو بھنڈی بیچ رہے ہو یا جو بھی بیچ رہے ہو وہ زیادہ چلی جائیں گی تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. اب دیکھو آپ کی 1-2 بھنڈیاں چلے جانے سے تو اتنا خاص کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کیا کر رہے ہو، وہی کسی سنار نے اگر یہ کام کیا ہوتا کہ وہ اپنی جگہ مطلب اپنی دکان میں ویٹ والی جگہ پہ، ویٹ کی جگہ پہ وہ کیا رکھ دیتا، کسی اینٹ کا اتنا ٹکڑا رکھ دیتا، تو اس کو کتنا زیادہ نقصان ہو جانا تھا. تو یہ کوئی اچھا سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ ویٹ کی جگہ پہ اینٹ رکھ دو، ٹھیک ہے. تو سٹینڈرڈ چوز کرنا بہت ایک زیادہ ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کا جو سٹینڈرڈ چوز کیا وہ آپ کا اپروچیبل بھی ہونا چاہیے، یعنی جو سٹینڈرڈ آپ چوز کر رہے ہو، جیسے اس بابا جی نے انہوں نے ایک لکڑی کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا تھا، تو لکڑی تو اب ہر جگہ موجود تھی اور انہوں نے ہر کسی کو کاٹ کے دے دی. اگر وہی بندہ، وہی بابا جی وہ کیا کرتے، اس لکڑی کی بجائے سونے کی کوئی اسٹک کاٹ کے دے دیتے، تو کیا ہر بندے کے لیے وہ خریدنا آسان تھا؟ نہیں آسان تھا. اسی لیے سٹینڈرڈ ہمیشہ ایسا چوز کریں جو ہر بندے کے لیے اپروچیبل بھی ہو، اس کے لیے آسانی سے وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہی بات کی گئی تھی کہ thus there is a need of some standard quantity، کوئی اسٹینڈرڈ کوانٹٹی ہمارے پاس چاہیے تھی. جیسے ہم نے وہ اسٹک ایک لے لی، 1 میٹر کی کوانٹٹی لے لی فار میئرنگ یا کمپیئرنگ، اور ہم وہ کیا کریں گے میئر کرنے کے لیے یا کمپیئر کریں گے کسی دوسری جگہ کو اسی میٹر کی اسٹک کو رکھ کے. مطلب کوئی جو جگہ ہم نے فرض کریں کسی کو دینی تھی تو ہم اسی میٹر کو رکھ کے، ان نون وہ کوانٹٹی تھی نا وہ جگہ جو ہم نے بیچنی تھی، تو ہم نے کیا کیا اس کو بندے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ میٹر والی جو اسٹک تھی وہ رکھ کے چیک کرائی، یہ جو جگہ ہے وہ 50 میٹر ہے یا 100 میٹر ہے، یہ جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے. ونس a standard is set، جب ایک دفعہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا گیا، یعنی وہ اسٹک کو میٹر کہہ لیا گیا for a quantity، then it can be expressed in terms of that standard quantity. اب ہر بندہ، ہر گاؤں کا فرد جو ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے جو کپڑا خریدنا ہے یا جگہ خریدنی ہے یا کوئی بھی لینتھ میں چیز خریدنی ہے تو میں نے اسی میٹر کے ساتھ اپنی چیز کو کمپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہر کسی کے لیے پھر ہوتا ہے.
دس اسٹینڈرڈ کوانٹٹی از کالڈ اے یونٹ, اور اسی اسٹینڈرڈ کوانٹٹی کو یونٹ کہا جاتا ہے. جیسے اس اسٹک کو ایک یونٹ میٹر کہا گیا تھا, ٹھیک ہے. ود دا ڈیولپمنٹ ان دا فیلڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئی, دا نیڈ فار اے کامنلی ایکسیپٹیبل سسٹم آف یونٹس, تو یہاں پہ یہ بھی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا سسٹم آف یونٹ ہونا چاہیے, یعنی پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف اسی یونٹ کو جانا چاہیے. یعنی میں نے جیسے کہا 20 گاؤں کے لوگ اس میٹر کو جانتے تھے, لیکن اگر 21ویں گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پہ اس میٹر کو کوئی نہیں جانتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تب یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ ایک ایسا سسٹم آف یونٹ جو ہے وہ بنا دیں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہم چلے جائیں ہر کوئی اسی میٹر کو جانتا ہو, ٹھیک ہے, کہ ہر کوئی اسی لینتھ کو جانتا ہو, اسی یونٹ کو جانتا ہو. وہ سیریسلی فیلڈ آل اوور دا ورلڈ, particularly to exchange scientific and technical information. یعنی ہم نے کوئی بھی انفارمیشن کسی کو دینی ہے یا کوئی بھی ہم نے کسی قسم کی بھی ہم میئر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز, تو ہم لوگوں کو یہ بہت زیادہ ضرورت پیش آ رہی تھی کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ یونٹس کوئی ایسے ہوں جو ہر کوئی جانتا ہو. دا 11th جنرل کانفرنس آف ویٹ اینڈ میئرمنٹس, یعنی ویٹ اینڈ میئرز, ہیلڈ ان پیرس میں یہ ہوئی تھی 1960 میں. اڈوپٹڈ اے ورلڈ وائڈ سسٹم آف میئرمنٹس کالڈ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس. انٹرنیشنل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ورلڈ وائڈ یہ یوز ہونا تھا یہ یونٹ کا سسٹم. تو سسٹم آف یونٹ, اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس ہیڈنگ کا نام انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کیوں تھا, کیونکہ پیرس میں ایک جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی, جنرل کانفرنس, جس کے اندر ویٹ اینڈ میئرس پہ یہ مطلب اس کا ٹاپک یہ تھا اس کانفرنس کا, ٹھیک ہے. اور پیرس میں یہ ہوئی تھی 1960 میں ہوئی تھی, جہاں پہ ایک سسٹم آف یونٹس کو متعارف کروایا گیا تھا, جس کو نام دے دیا گیا تھا بعد میں انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ, کیونکہ وہ پوری ورلڈ وائڈ اس کو مانا جاتا تھا. دا انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ از commonly referred as SI. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا اس کو SI سے بھی ڈینوٹ کیا جاتا ہے, جیسے ایبریویشن ہوتا ہے نا کسی چیز کا, اسی طرح انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کا ایبریویشن جو ہے وہ SI ہے. جیسا کہ پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ بیس کوانٹٹیز 7 ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, انہی بیس کوانٹٹیز کے جو یونٹس ہوں گے وہ بیس یونٹس کہلائیں گے, تو اوبویسلی یہ بھی 7 ہی ہوں گے. تو ہم بیس یونٹس کو پڑھتے ہیں. The units that describe base quantities are called base units. ایسے یونٹس جو بیس کوانٹٹیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں, ان کو بیان کرتے ہیں, انہیں بیس یونٹس کہیں گے. ایچ بیس کوانٹٹی ہیز اٹس SI یونٹ. ہر بیس کوانٹٹی کا اپنا SI یونٹ ہوتا ہے. کوئی بھی دوسرا یونٹ جو ہے, یعنی ہم ٹائم کے لیے جو ہے وہ سیکنڈ ہی استعمال کریں گے. ٹائم بیس کوانٹٹی ہے نا, ٹھیک ہے, تو ٹائم کے لیے ہم سیکنڈ ہی یوز کریں گے. ٹائم کے لیے ہم کوئی بھی کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں, ہم اس کے لیے کوئی اور یونٹ استعمال نہیں کر سکتے. بیس یونٹ کی بات ہو رہی ہے. منٹس اور جو آرز ہیں وہ بیس یونٹس نہیں ہوتے, وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈرائیوڈ یونٹس ہوتے ہیں, یعنی بڑے یونٹس ہوتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے یونٹ کی بات ہو رہی ہے, ایک گھڑی کی ایک ٹک ٹک کی بات ہو رہی ہے, وہ سیکنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے. یونٹس ہم لوگ بات کریں بیس یونٹس کی, ٹھیک ہے. تو بیس یونٹ آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جاؤ, ہر جگہ پہ آپ کو سیکنڈ ہی ٹائم کے لیے ملے گا. لینتھ کے لیے آپ کو میٹر ہی ملے گا, ٹھیک ہے. آپ میس کے لیے جاؤ گے تو آپ کو کلو گرام ہی ملے گا, کہیں بھی دنیا میں آپ چلے جائیں بیس یونٹس میں. تو ایچ بیس کوانٹٹی ہیز اٹس SI یونٹ, یعنی ہر بیس کوانٹٹی کا اپنا SI یونٹ ہوتا ہے. کسی کے لیے ہم دوسرا استعمال نہیں کر سکتے, یعنی ٹائم کے لیے ہم لینتھ کا یونٹ استعمال نہیں کر سکتے, یعنی ٹائم کے لیے ہم میٹر نہیں استعمال کر سکتے. ٹائم کے لیے سیکنڈ ہی ہوگا, لینتھ کے لیے میٹر ہی ہوگا. آگے آپ کو ٹیبل دیا گیا ہے. ٹیبل کے اندر آپ کو لینتھ کے لیے سمبل بتایا گیا کہ لینتھ کو اسمال l سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے, اس کا سمبل یہ ہے. اس کا آگے یونٹس کے نام بتائے گئے ہیں کہ لینتھ کے لیے میٹر کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, اور میٹر کا جو سمبل ہوتا ہے وہ اسمال m ہوتا ہے. اسی طرح میس کے لیے میس کا سمبل بھی اسمال m ہے, لیکن اس کا جو یونٹ ہے وہ کلو گرام ہے, اور اس کو kg میں ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس کا سمبل جو ہے. ٹائم کے لیے اسمال t ہے, سیکنڈ یونٹ ہے, اور اس کا اسمال s سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ الیکٹرک کرنٹ ہے, I سے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ایمپیئر کیپیٹل A ہے سمبل اس کا یونٹ کا. اس کے بعد انٹینسٹی آف لائٹ ہے, تو اس کو کیپیٹل L اس کا سمبل ہے. یونٹ اس کا ہے کینڈیلا, کینڈیلا کو CD سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے. ٹیمپریچر کا سمبل ہے کیپیٹل T, اور اس کا یونٹ ہے کیلوین, اور اس کو کیپیٹل K سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے. اماؤنٹ آف دا سبسٹانس کو اسمال n اس کا سمبل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا یونٹ ہے مول, MOLE پورا نام ہے, لیکن سمبل میں لکھیں گے تو MOL لکھا جائے گا اینڈ پہ,
ای نہیں آئے گا، یہ اس کا فرق تھا، ٹھیک ہے. اب ہم لوگ بڑھتے ہیں آگے ڈرائیوڈ یونٹس کی جانب. تو ڈرائیوڈ یونٹس ہمارے پاس بیسیکلی کون سے یونٹس ہوتے ہیں؟ دا یونٹس یوزڈ ٹو میئر ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز آر کالڈ ڈرائیوڈ یونٹس. جیسے بیس کوانٹیٹیز کو میئر کرنے کے لیے بیس یونٹس استعمال ہوتے تھے، اسی طرح باقی جتنی بھی ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے جو یونٹس ہم استعمال کریں گے ان کو ہم ڈرائیوڈ یونٹس بولیں گے. ڈرائیوڈ یونٹس آر ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف بیس یونٹس. اب آپ کو پتا ہے کہ ڈرائیوڈ ہیں یعنی یہ اخذ ہوئے ہوئے کسی سے مل کے بنیں گے، تو کس سے مل کے بنیں گے؟ بیس یونٹ سے مل کے بنیں گے. تو یہی وہ کہہ رہا ہے کہ ڈرائیوڈ یونٹس کو بیس یونٹ سے ہی ڈیفائن کیا جاتا ہے، انہیں سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے، انہیں سے ڈرائیو کیا جاتا ہے. اینڈ آر اوبٹینڈ بائی ملٹی پلائنگ یا پھر ڈیوائڈنگ ون اور مور بیس یونٹس ود ایچ ادر. کہہ رہے کہ ہم ایریا کے لیے، اب جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ لینتھ ہمارا جو ہے وہ بیس کوانٹٹی ہوتی ہے، ایریا ہمارا جو ہے وہ ڈرائیوڈ کوانٹٹی ہوتی ہے. تو لینتھ کا یونٹ تھا میٹر، ایریا کا یونٹ ہوتا ہے میٹر اسکوئر. تو میٹر اسکوئر کا مطلب ہے کہ میٹر کو میٹر سے ملٹی پلائی کرنے سے ہمارا میٹر اسکوئر آ رہا ہے. تو ڈرائیوڈ کوانٹٹی تھی ایریا، ایریا کا یونٹ تھا میٹر اسکوئر، اور میٹر اسکوئر میں دیکھو تو 2 میٹرز ہمیں مل رہے ہیں، اور دونوں میٹرز مطلب میٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک بیس یونٹ تھا، 2 بیس یونٹس کو ملٹیپلائی کرنے سے ہمیں ڈرائیوڈ یونٹ مل رہا ہے. تو یہی وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو بیس یونٹس ہوتے ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنے سے یا ڈیوائڈ کرنے سے کسی طرح سے ہمارے پاس جو ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ ڈرائیوڈ یونٹس آتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے والیوم کی بھی آگے اگزامپل دی ہوئی ہے اور ایریا کی بھی. دا یونٹ آف ایریا از میٹر اسکوئر. تو 2 لینس کو مطلب 2 میٹرس کو ملٹیپلائی کرنے سے میٹر اسکوئر آتا ہے نا. اینڈ یونٹ آف والیوم کیا ہوتا ہے؟ میٹر کیوب. یعنی 3 لینس کو ملٹیپلائی کرنے سے میٹر کیوب آ رہا ہے، 3 لینس کے یونٹس کو ملٹیپلائی کرنے سے. آر بیسڈ آن دا یونٹ آف لینتھ. تو یہ کس پہ ڈیپینڈ کریں؟ لینتھ کے یونٹ پہ ڈیپینڈ کریں، یعنی میٹر پہ ڈیپینڈ کریں، وچ از میٹر. دس دا یونٹ آف لینتھ از دا بیس یونٹ. تو لینتھ کا یونٹ جو میٹر ہے وہ کیا ہے؟ بیس یونٹ ہے. وائل دا یونٹ آف ایریا اور والیوم کیا ہے؟ وہ بیس یونٹ سے مل کے بن رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو ڈرائیوڈ یونٹس کا نام دیا جائے گا. اسپیڈ از ڈیفائنڈ ایز دا ڈسٹینس کورڈ ان یونٹ ٹائم. میں نے بتایا تھا اسپیڈ کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم، یعنی ڈسٹینس کورڈ ان یونٹ ٹائم. ایک ٹائم میں، ایک سیکنڈ میں ڈسٹینس کتنا کور کیا ہے کسی باڈی نے، اس کو کہتے ہیں یہ اس کی اسپیڈ ہے. تو ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم از کالڈ اسپیڈ. دیئر فور اٹس یونٹ از میٹر پر سیکنڈ، کیونکہ اوپر ڈسٹینس تھا، ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم تھا. اوپر ڈی نیچے ٹی، اوپر ڈسٹینس نیچے ٹائم، اوپر لینتھ نیچے ٹائم. لینتھ کا یونٹ میٹر، تو میٹر ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم کا مطلب سیکنڈ. تو میٹر ڈیوائڈیڈ بائی سیکنڈ. تو یہاں پہ میٹر بھی بیس یونٹ ہے، ٹائم بھی بیس یونٹ ہے. تو میٹر ڈیوائڈیڈ بائی سیکنڈ از، جب دونوں کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس آتا ہے میٹر پر سیکنڈ. وہ اسپیڈ کا یونٹ ہوتا ہے اور یہ ڈرائیوڈ یونٹ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ 2 بیس سے مل کے بنا ہے، بیس یونٹ سے. دیئر فور اٹس یونٹ از میٹر پر سیکنڈ. تو یہ میں نے آپ کو بات بتا دی. ان دا سیم وے دا یونٹ آف ڈینسٹی کی بات کریں اگر ہم، وہ ہوتی ہے رو از اکولس ٹو میس پر یونٹ والیوم ہوتا ہے ہمارے پاس. تو میس کے لیے کلو گرام، نیچے والیوم کے لیے میٹر کیوب. تو کلو گرام میٹر پر کیوب ڈینسٹی کا یونٹ آ جائے گی. یہ ساری چیزیں آپ نے نا آگے پڑھنی ہے. یہ آگے بلاک یہ جو بنا ہوا ہے نا باکس، اس کے اندر آپ نے یہ چیزیں یاد کرنی ہے، پیپر میں یہ پوچھی بھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ دیکھیں، انہوں نے کہا ہوا ہے پریشر، پاور، یہ سارے نیچے لکھے ہوئے ہیں. کین بی ڈرائیوڈ یوزنگ 1 اور مور بیس یونٹس. وہ کہہ رہے ہیں ان سب کے یونٹس جو ہے نا، ڈینسٹی ہو گئی، فورس ہو گئی، پریشر ہو گیا، پاور ہو گئی، ان سب کے یونٹس جو ہیں وہ ہم لوگ بیس یونٹ سے ملا کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے یونٹس، ٹھیک ہے. تو نیچے ٹیبل میں آپ کو دیے گئے ہیں، اسپیڈ کا یونٹ دیا گیا ہے میٹر پر سیکنڈ. کیسے نکلتا ہے؟ میں نے آپ کو بولا کہ سب سے پہلے تو آپ کو کوانٹٹی کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا فارمولا یاد ہونا چاہیے کہ اسپیڈ کا فارمولا کیا ہوتا ہے، ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. ایکسلریشن کا کیا ہوتا ہے؟ ویلوسٹی، یعنی اسپیڈ ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم، ٹھیک ہے، ویلوسٹی ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. والیوم کیا ہوتا ہے؟ والیوم ہوتا ہے لینتھ ملٹیپلائی بائی لینتھ ملٹیپلائی بائی لینتھ، یا لینتھ ملٹیپلائی بائی ویڈتھ ملٹیپلائی بائی بریڈتھ، ہائٹ، ٹھیک ہے. فورس کا کیا ہوتا ہے؟ ایم اے، یا فورس کے اور بھی فارمولاز ہوتے ہیں. پریشر پی پاسکل، ٹھیک ہے. فورس پر یونٹ ایریا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈینسٹی، میس پر یونٹ والیوم. چارج ہوتا ہے Q از اکولس ٹو آئی ٹی. تو یہ سارے فارمولاز آپ کو جب یاد ہوں گے تو ان سے یونٹس نکالنا بہت آسان ہوں گے. میں ایک ویڈیو پراپر بنا دوں گی کہ کس طرح سے یونٹس نکالتے ہیں. ویسے آپ کا ابھی تک اس لیول پہ نا آپ کا یونٹس نکالنے کے ساتھ اتنا کوئی خاص کام ہے نہیں. آپ نے صرف جو آپ کو یہ دیے گئے آپ نے صرف ان کو یہاں پہ یہ ٹیبلز کو یاد کرنا ہے. پیپرز میں آپ کو ان کے علاوہ کچھ بھی زیادہ مطلب ڈیٹیل میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پریفکسز کا. انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں ہم لوگ سمجھیں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.